صحابہ کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت سینسٹیو ہے. کل جہلم والی سرکار کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور فرما رہے تھے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے، اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. کوئی موقع طنز کا چھوڑا نہیں جاتا صحابہ کرام پر. نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام سے. یہ تو پھر ہم بھی سوال کریں گے جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. حضرت حسین کربلا کے میدان پر تھے. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، میسج کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مدد کے لیے لوگ پہنچتے تو کتنا ٹائم لگتا پہنچنے میں. لیکن جب انسان کے ذہن میں، دماغ میں کسی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، کسی کا بغض بیٹھ جاتا ہے، تو وہ ہر مثبت چیز کو بھی منفی لے کے جاتا ہے، اور منفی تو منفی رہتی ہے. صحابہ کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت بوڑھے ہو چکے تھے. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ بڑے اصحاب تو یہی تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا. انس ابن مالک، یہ سارے بوڑھے صحابہ تھے. اور بڑی بات یہ کہ جوان بھی ہوتے تو کیا کر لیتے. سینکڑوں کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے، کسی کو کیا پتا، وہ تو بعد میں اطلاعات پھیلتی ہیں. دوسری بات، سیاسی اختلافات، جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا، آج بھی کہ جس چیز میں کوئی نس موجود نہیں ہوتی ہے، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، اس کو اعتدال سے ہی لینا چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر شخص نے کربلا کے واقعے سے کربلا کے واقعے سے اپنا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے. اپنا منجن، باطلوں کی بات کر رہا ہوں، باطل لوگوں کی. جتنی بات ہے اتنی رہنے دینا چاہیے. ہماری نظر میں تاریخ کا یہ بدترین ظلم تھا جو سیدنا حسین اور اہل بیت پر ہوا. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی ہے کہ یہ ظلم حکومت کی طرف سے ہوا ہے، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول کا قتل خوارج کی طرف سے ہوا ہے. سیدنا حسین کا قتل ایسی حکومت کی طرف سے ہوا ہے جو اسلام کی طرف منسوب تھی، جس کی نسبت تھی اسلام، اسلامی حکومت ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی حکومت تو اہل بیت کی محافظ ہوتی ہے، نواسہ رسول کو ایک اسلامی حکومت نے کیسے قتل کر دیا؟ ایک گورنر ابن زیاد نے کیسے قتل کر دیا؟ دوسرا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو شہید کیا گیا. یہاں تو پورے اہل بیت کو، جو بھی ان کے ساتھ جوان تھے، سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس بیس پہ میں ڈاکٹر اسرار کو اہل بیت کا دشمن قرار دینا شروع کر دوں. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل زیادہ مظلومانہ تھا. اس ان کے تجزیے پہ میں کہوں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں، برا بھلا کہا ہوا ہے ان کو. بھائی ان کی رائے ہے یہ. وہ سیدنا حسین کے قتل کو بھی ایک ظلمن قتل مانتے ہیں اور حضرت عثمان کے قتل کو بھی ظلمن قتل مانتے ہیں. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ہماری رائے یہی ہے، اہل سنت والجماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ انتہائی بے ایمانہ قتل، انتہائی ظالمانہ قتل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا اصل ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد یا کوفہ کا گورنر تھا. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن جب کوئی تحقیق پیش کی جاتی ہے، کوئی ریسرچ پیش کی جاتی ہے، اس میں مبالغہ پیدا کرنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ کی کوئی ریسرچ ہے اور اس میں آپ مبالغہ پیدا کر رہے ہو، اس کا مطلب ریسرچ پیش کرنا مقصد نہیں ہے، اس ریسرچ کے ذریعے کسی کام پہ ابھارنا مقصد ہے. تو کیوں آپ کام پہ ابھار رہے ہیں؟ ہم آپ سے ریسرچ مانگ رہے ہیں، آپ اس میں کسی چیز پہ ہمیں ابھارنا کیوں چاہتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ عام طور پہ جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اس سے مقصد کربلا کے واقعے کی تحقیق نہیں، بلکہ بظاہر، پہلے میں بتاؤں، اہل بیت کی محبت پیدا کرنا مقصد، لیکن حقیقت میں اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے صحابہ کا بغض پیدا کرنا مقصد. تو جب مقصد صحابہ کا بغض پیدا کرنا ہے تو ریسرچ پھر ریسرچ کے اسٹائل میں ہوگی یا زمین آسمان کے قلابے میں لائے جائیں گے اس میں؟ بولو. پھر ریسرچ کے اسٹائل میں نہیں ہوتی. تو ہر شخص کربلا کے واقعے کو اس اسٹائل میں پیش کر رہا ہے جس سے وہ اپنے باطل عقیدے اور باطل نظریات آپ کو دینا چاہتا ہے. اپنے باطل نظریات، وہ کام جو سیدنا حسین نے نہیں کیے، ان کاموں پہ ابھارا جاتا ہے. تو چند باتیں اس کربلا سے متعلق یاد رکھیں. پہلا نظریہ میں نے بتایا، یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انسان کانپ اٹھتا ہے جب یہ واقعہ پڑھتا ہے، سنتا ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد جو اس واقعے کا مین کردار ہے، اس کی تعریفیں کرنا، اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا، یہ سب چیزیں لعنت کا سبب ہیں. اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت سے کوئی محبت نہ کرے.
اور سب سے زیادہ محبت اہل بیت سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے کی ہے. سب سے زیادہ محبت, سب سے زیادہ پروٹوکول ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے, اور حضرت عثمان بھی شامل ہے اس میں. اور آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ اسلام پھیلا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہے. سب سے زیادہ. بنو امیہ کے بڑے کارنامے ہیں, ان کی چند غلطیوں کی بیس پہ پوری خلافت کو. آج ہم جو سندھ میں مسلمان ہیں, یہ بنو امیہ میں محمد بن قاسم آیا تھا. بنو امیہ میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, انہی کے دور حکومت میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے. بنو عباس میں بھی, بنو امیہ میں بھی, خلافت عثمانیہ میں بھی. کچھ اسکالر کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے منفی چیزیں نکال کے. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, میں لاہور گیا کسی جلسے میں, تو تقریر کیا کر رہے ہیں؟ تقریر یہ کر رہے ہیں جلسے میں کہ خلفائے راشدین کے دور میں خلافت قائم ہوئی تھی, اس کے بعد ظالموں کی حکومتیں آئیں اور ظلم بربریت کو علماء بھی پروموٹ کرتے رہے. ظالموں کی حکومت آئیں اور ظلم ہوتا رہا. فقہی حکومتیں تھیں, اسلامی حکومتیں نہیں تھیں, اور اب جا کے ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے. میں نے کہا تو 1400 سال میں تیرے باپ نہیں کر سکا, تو کیا کرے گا بیٹھ کے یہاں پہ, اور جلسے میں تقریر کر رہا ہے. اتنی بدگمانیاں پھیلا دیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بس اس مثال کے بعد بیان ختم کرتا ہوں. اگر آپ کسی کی زندگی اٹھاؤ اور جو الٹے کام اس نے کیے ہیں صرف انہی پر کتاب لکھو, اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس شخص کا امیج کیا بنے گا کہ یہ بندہ انتہائی درجے کا کرپٹ آدمی تھا, چاہے کتنا نیک ہو وہ. بلکہ آپ اپنی زندگی اٹھا کے خود لکھو, ایک دن میں یہ پکڑا گیا تھا, ایک دن میں نے یہ کیا تھا, ایک دن میں نے یوں کیا تھا, ایک دن میں نے یوں کیا تھا, ایک دن میں نے یوں کیا تھا. آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی. بھائی جب بھی کسی کی شخصیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اس کے تمام پہلو, قیامت کے دن بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں تولے گا. یہ نہیں کرے گا برائیاں لے کر آؤ, نہ بھائی سب کو بیلنس کرو. یہ کمبخت کیا کرتے ہیں, اسلامی حکومتوں میں جو منفی کام ہوئے ان پر کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ پڑھ کے انسان کہتا ہے یہ ہم تھے کیا یہ. لیکن جب کارنامے دیکھے جاتے ہیں, انہی حکومتوں میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے, فقہ مدون ہوا, امام شافعی پیدا ہوئے, امام احمد پیدا ہوئے, امام مالک پیدا ہوئے, فقہ کو مرتب کیا گیا, محمد بن قاسم جیسے مجاہدین پیدا ہوئے, اور اٹلی, فرانس, کہاں تک ہماری فوجیں پہنچی, افریقہ پورا فتح ہوا, اور بخاری لکھی گئی ہے, مسلم لکھی گئی ہے, ابو داؤد لکھی گئی ہے, حدیث مدون ہوئی. پوری اسلامی مملکت میں کوئی غیر مسلم کنٹری ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. خلافت عثمانیہ میں اسرائیل نے خلیفہ یہودیوں نے خلیفہ سے کہا تھا کہ غزہ جو فلسطین ہے اس کی تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو. اس نے کہا شاپر میں مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا, آنکھ نکال دوں گا تیری اگر فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی. یہ پازیٹو کام ہے جو کہ کہاں ہوئے ہیں, ہماری سلطنتوں میں ہوئے ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو نیگیٹو چیزوں کو جمع کر کے امت کو بدگمان کر رہے ہیں. تو یہ کمبخت بغض صحابہ میں بے شرم بے غیرت لوگ, ان کو جتنی گالیاں دو کم ہے. یہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بنو امیہ کی تاریخ, بنو عباس, خلافت عثمانیہ اور اندلس کی خلافت, اس میں جو منفی کام ہوئے ہیں وہ سارے نکال کے امت کے سامنے لے آتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں کبھی انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک شاندار ماضی ہے, سائنس میں بھی ہم آگے تھے, اسلام میں بھی ہم آگے تھے, ہر تعلیم میں. تو اس لیے میرے بھائی ہمارا ماضی اتنا برا نہیں ہے. ہمارے صحابہ بہت اچھے, ہمارے تابعین بہت اچھے, ہمارے چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل بہت اچھے, ہمارے امام بخاری بہت اچھے, امام مسلم بہت اچھے, امام ابو داؤد بہت اچھے, ہماری حکومتیں بنو امیہ بہت اچھے, بنو عباس بہت اچھے, خلافت عثمانیہ خاندانی, اندلس کی خلافت خاندانی, سارے اچھے تھے. بیچ میں کچھ گڑبڑ بھی ہوتی رہی ہے, وہ تو آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے میرا خیال. آج کے بیان سے متعلق ایک اور اہم بات سمجھ لیں. میں نے بتایا تھا نا کہ کربلا کے واقعے سے ہر شخص اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو صحابہ کے بغض نکالنے کی کوشش کی ہے اس پہ, جیسے میں نے بتایا اعتراض کرتے ہیں کہ باقی سارے صحابہ کہاں تھے. کچھ لوگوں نے اس پہ بھی خوارج کی تائید کے لیے بھی یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ آج کے مولوی حکومت وقت کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے. سیدنا حسین تو کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے, اور پھر بغاوت کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ریاست کے خلاف نکلو, بغاوت کرو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے. بغاوت کا مطلب مسلح لڑائی, صرف اور صرف تفتیش احوال کے لیے آپ کا سفر تھا, عراق کا تفتیش احوال کے لیے, بغاوت کے لیے نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ کوئی بھی شخص جو لڑائی کے لیے نکلے وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ کبھی بھی ٹریول نہیں کرتا, جبکہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاک دامن اہل بیت کی باپردہ مستورات اور بچے بھی موجود تھے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کا قتل انتہائی مظلومانہ تھا. اس کی مظلومیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ آپ کی نیت لڑائی کی نہیں تھی, بغاوت کی نہیں تھی. تو اس لیے آج ملک میں بہت سے لوگ دھماکے کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اسٹیٹ کے باغی بنے ہوئے ہیں اور لیبل لگاتے ہیں کہ حضرت حسین نے بھی تو یہ سب کچھ کیا تھا. حضرت حسین نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں. ملک میں بدامنی پھیلانا, اسٹیٹ کے خلاف دھماکہ, ہاں احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے. اسٹیٹ کے خلاف اگر اسٹیٹ کوئی ظلم کر رہی ہے, کس نے منع کیا احتجاج کرنے سے؟ اور یہ لوگ احتجاج بھی نہیں کرتے.